اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور پروگرام سخن میں ایک بار آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کی یوم ولادت کے موقع پر وقت کے امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب بھی لفظ حسین علیہ السلام ہماری زباں پر آتا ہے، یہ نام کی تاثیر ہے، جیسے ہی یہ نام ہماری زباں پر آتا ہے ہمیں ایک الگ سی توانائی ملتی نظر آتی ہے۔ یقیناً ناظرین، ہر امام ہمارے لیے باعث فضیلت اور عظمت والا ہے، لیکن حضرت امام حسین عالی مقام کا مرتبہ اس زاویے سے بھی اسلام کی آبیاری کس انداز میں کی ہے، اس لیے بھی ضروری ہے۔ آئیے ہم اس قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں سعادت نصیب ہے کہ آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زاہد احمد رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ علیکم السلام۔ علیکم السلام۔ بہت مبارکباد، اور آج کی اس تاریخ کی مناسبت سے اور میرے لیے سعادت ہے کہ میں آج پہلی بار آپ سے اس پروگرام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ خدا آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد میں دیتا ہوں، خدیجہ ٹی وی کی جو ٹیم ہے اس سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جس پیغام کو دنیا بھر میں پہنچا رہے ہیں اس کو پہنچانے میں آپ کو مزید کامیابی ملے، اور ہمیشہ آپ امام حسین علیہ السلام اور زمانے کے امام کی حفاظت میں اور ان کی امان میں رہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اگر پہلا سوال، جیسے اب میں نے اپنے تعارفی کلمات میں کہا کہ یہ جو نام ہے یہ ایک الگ طرح کی توانائی بخشتا ہے، تو سب سے پہلا تاثر جب نام حسین لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ صرف ہم ہی کو نہیں اس نام سے جلا ملتی ہے، بلکہ خود پیغمبر اسلام اور تمام ائمہ طاہرین اور خود جناب معصوم کونین، سارے انبیاء کو اس نام نامی سے جو جلا ملتی ہے وہ کتب تواریخ میں موجود ہے۔ جی، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اوصیاء تمام کے تمام جو ہیں وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے مشتاق رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ابو حمزہ سمالی کے نواسے یا پوتے کا بیان ہے، یہ اس دور میں جب پابندیاں تھیں زیارت پہ، بنو عباس کا دور تھا، یہ چھپ کے آیا کرتے تھے۔ شب جمعہ یہ چھپ کے کربلا معلیٰ میں پہنچے اور انہوں نے چاہا کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوں، اب جو عمارت اس وقت رہی ہو یا نہ رہی ہو۔ جی، ابھی یہ چاہتے ہی تھے کہ ایک شخص جو کھڑا تھا اس نے کہا کہ اس وقت تم داخل نہیں ہو سکتے ہو، کیونکہ انبیاء زیارت کے لیے جناب موسیٰ کی قیادت میں آ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان جی اللہ۔ ہاں، چنانچہ یہ رک گئے۔ جب صبح ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ اب اجالا ہو جائے گا اور لوگ مجھے پہچان لیں گے اور مجھ پر ظلم کریں گے۔ تو یہ پھر جب آگے بڑھے تو اس شخص نے کہا کہ اب وہ سب پھر واپس چلے گئے ہیں، اب تم جا سکتے ہو۔ تو انبیاء، اوصیاء، خاصان خدا یہ سب مشتاق رہتے ہیں زیارت سید الشہداء کے لیے۔ جی، تو یہ ایک امتیاز ہے امام حسین علیہ السلام کو، اور اسی لیے وجہ ہے کہ جو خاص مواقع ہیں اس پر زیارت امام حسین علیہ السلام زیارت مخصوصہ وارد ہے، جیسے پہلی رجب، جی، 15 رجب، اور اس کے بعد 15 شعبان، اور شبۂ قدر، روز عید، بقرعید، یہ تمام موقعوں پر جو خاص مواقع ہیں تمام مسلمانوں میں، ان میں زیارت مخصوصہ امام حسین علیہ السلام کی ائمہ طاہرین علیہ السلام سے جو معصور ہے وہ رکھی گئی ہے، جی، تاکہ انہیں قربانی سید الشہداء اور امام حسین کو جو امتیاز حاصل ہے وہ ان پر ظاہر ہوتا رہے۔ جزاک اللہ۔ آقا، اگر ہم بات کریں 28 رجب
جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور وہ قیام جو پوری دنیا میں یہ معلوم ہے کہ ظلم کے خلاف، تشدد کے خلاف، بربریت کے خلاف یہ پورا محاذ تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ ہم پوری تاریخ کو جب دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا کردار جو ہے 28 رجب سے اور سن 60 ہجری سے 10 محرم سن 61 ہجری کے درمیان ہے، اور اسی چھوٹے سے وقفے میں امام نے جو پورے کارائے نمایاں انجام دیے، اس کے بارے میں کیا خاص وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آج بھی پوری دنیا میں سید الشہداء حضرت امام حسین علی مقام کا جو مرتبہ ہے وہ تمام مسلمانوں میں یکسانیت رکھتا ہے؟ یہ چیزیں امام حسین علیہ السلام کے ان خطبوں میں ظاہر ہوتی ہیں جو آپ نے مدینے سے لے کے اور عصر عاشور تک دی ہیں، جی، جن کی تعداد 24 تک بیان کی گئی ہے، اس سے ظاہر ہوتے ہیں، جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے نکلنے کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے، اور اسی میں مقابل کے شخص یعنی یزید کے کیریکٹر کو بھی بیان کیا ہے، جی، اور اس کی جو کیفیتیں ہیں اور جس طریقے سے اسلامی معاشرہ پست ہو گیا تھا۔ چنانچہ مدینے سے نکلتے وقت جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں مدینے سے کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اصلاح اسی کی چیز ہوتی ہے، اصلاح بنانے کو نہیں کہتے ہیں بلکہ مرمت کو کہتے ہیں، جی، جس میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہو، جس میں خامیاں ہو گئی ہوں، اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ امت میں دین میں کس قدر ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے کہ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، یعنی اب یہ موقع آ گیا ہے کہ یزید پلید جیسا خلیفۃ المسلمین کہلائے، اور وہ جو علی الاعلان قرآن اور احکام اسلامی کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور پیغمبر اسلام کے اقوال کی دھجیاں اڑا رہا ہے، وہ شخص خلیفۃ المسلمین کے نام سے جانا جا رہا ہے، اور وہ اس منزل، اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جو جگہ رسول اللہ کی کہلاتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس پورے سفر میں واضح کر دیا ہے، اسی لیے آپ بڑی شان سے نکلے ہیں، چھپ کے نہیں نکلے عبداللہ ابن زبیر کی طرح، ابن زبیر کی طرح چھپ کے نہیں، عبداللہ ابن زبیر کی طرح اور دوسرے لوگ جو تھے جن میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے، یہ لوگ جو چھپ کے نکلے ہیں، اس طریقے سے امام حسین نہیں نکلے۔ آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ بھی غیر معروف راستوں سے نکلیں، لیکن امام حسین علیہ السلام بڑی شان کے ساتھ نکلیں علی الاعلان، اس لیے کہ آپ نے بھرے دربار میں کہہ دیا تھا کہ کل تم اکٹھا ہونا مسجد میں، اس لیے کہ یہ رات کے اندھیرے میں کیا فائدہ ہے، تو میں بیان کروں گا، اور اس وقت اگر وہ لوگ مسجد میں بیعت کے لیے آتے اور مطالبہ کرتے تو بھری مسجد رسول میں امام حسین علیہ السلام یزید کے کیریکٹر کو پیش کرتے، جیسا کہ امام نے ارشاد فرمایا الیس الیزید یلعب بالکلاب، یہ وہ یزید نہیں ہے جو کتوں میں کھیل کے پالا، یہ اس کی اس صحرائی ماں کی طرف اشارہ تھا جو عیسائی قبیلے سے تھی، یہ اس کی طرف اشارہ تھا، اس لیے کہ ظاہر ہے آج بھی دنیا عیسائیت میں جس قدر یہ جانور جو ہے محبوب ہوتا ہے، اپنے بچوں کو نہیں وہ گاڑیوں میں لے کے نکلتے ہیں لیکن اس جانور کو ضرور لے کے نکلتے ہیں، اور جس قدر ابھی میں نے ایک خبر پڑھی تھی کہ کسی ایکٹرز کا امریکہ میں جو ہے وہ کتا غائب ہو گیا تھا، تو اس نے اس کے سلسلے میں ڈالر کا یا 60,000 یا 65,000 ڈالر یا کتنے ڈالر کا اعلان کیا کہ وہ کتا جو ہے ہمیں واپس دے دیا، کیوں وہ اغوا کر لیا تھا اس کتے کو، تو اس نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں واپس دے دیں تو ہم اتنے ڈالر دیں گے، اس قدر محبوبیت ہوتی ہے۔ امام نے پہلے ہی اشارہ فرما دیا الیس الیزید یلعب بالکلاب، اس لیے کہ جب یزید داخل ہوا تھا خود حاکم شام کے زمانے میں، اپنے باپ کے زمانے میں، تو اس وقت بھی اس کے ایک بغل میں کتے کا ایک بچہ اور دوسری بغل میں بلی کا ایک بچہ دبا ہوا تھا، اور جب اس سے پوچھا گیا ہے، فقہی معاملات جب کہیں کہ ان کو کچھ بتا دیے جائیں، جب پوچھا گیا کہ گائے نجس ہوتی ہے یا کتا، تو اس نے کہا گائے، یعنی اس کی محبوبیت جو کتے سے تھی وہ گائے کو نجس قرار دے رہی تھی، یہ وہ یزید ہے جس کو امام حسین نے واضح کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا اب ہم امام حسین وہ بچپن کی طرف آتے ہیں، اور کیونکہ ہمارا ہر ایک زاویہ اور ہر ایک لہجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر انداز میں پیرو تو بنے ہی، خاص طور سے اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کا حوالہ بھی معصومین سے لیں۔
کس طریقے کی تعلیم اور کس طریقے کی تربیت تھی؟ شہزادی کونین کے پروردہ اور ان کی آغوش میں پلے تھے، تو وہ منظر کیا تھا کہ جب آپ اپنے بچوں کو، خاص طور سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب تعلیم و تربیت فرماتی تھیں؟ اصل میں تعلیم و تربیت کا مسئلہ جو معصوم کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو اس پڑھانے کی ضرورت پڑی، جی، بلکہ اسی نقطے کی طرف پالنے کے عنوان سے ضرور کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے، ورنہ ان کو علم کے اعتبار سے وہی علم وہابی تھا، وہابی نہیں، وہابی، جی، یعنی جو یکبارگی دیا جاتا ہے کیا کہیں، وہ حاصل تھا۔ اس لیے یہ تو امام حسین علیہ السلام کی منزل تھی۔ خود جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے امام سجاد نے جو فرمایا ہے کہ پھوپھی آپ ایسی عالمہ ہیں جنہیں پڑھانے والی کی ضرورت نہیں پڑی، دنیا میں کسی پڑھانے والے کی ضرورت نہیں پڑی، اور ایسی عاقلہ ہیں کہ جس کو بتانے والے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سبحان اللہ۔ تو جب جناب زینب کا یہ مرتبہ ہے جو ان 14 میں نہیں ہے، اگرچہ معصومہ ہیں، جی، کیونکہ اپنے کردار اور کیریکٹر سے انہوں نے بنایا ہے، مگر ہم پابند ہیں 14 کے، ہم جناب زینب اور جناب عباس کو اس جو ہے اس میں شامل نہیں کر سکتے ان 14 میں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تو، لیکن انہوں نے بنایا ہے اپنے کو معصوم۔ تو جب مرتبہ جناب زینب یہ ہے اس گھر میں کہ آپ کو پڑھانے والی یا پڑھانے والے کی ضرورت نہیں پڑی، تو امام حسین کا مرتبہ کتنا عظیم ہوگا۔ یقیناً۔ یہ سوال اس لیے بھی تھا آغا جی کیونکہ لوگوں کے درمیان جو جی وہ وہی ہے کہ ابھی تک ہم ایک سوال جو بہت اہم اس سے جڑا ہوا ہے کہ پورے امت مسلمہ میں اور اسلام کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہے کہ تمام لوگوں نے رسول کو رسول ہی کی طرح نہ مانا اور پھر ائمہ کو بھی اسی طریقے سے نہیں مانا، تبھی یہ بات ہوتی ہے کہ کس طریقے سے تعلیم یا تربیت کا حوالہ دیا جائے۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ امام حسین علی مقام نے جس طریقے سے ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، تو آج کے اس پس منظر میں کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ پورا اسٹیٹمنٹ ہے امام حسین السلام کا، اور آج ہم لوگوں کے لیے کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے؟ یہ جو صدا امام نے جو ہے بلند کی تھی کربلا میں، یہ صرف کربلا ہی کے لیے نہیں تھی، جی، بلکہ یہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے تھی جو امام حسین کو امام مانتے ہیں یا امام نہیں مانتے ہیں، تب بھی ان کے لیے بھی تھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اپنی نصرت کے لیے نہیں بلا رہے تھے، بلکہ اپنے اس پیغام اور اس مقصد کی نصرت کے لیے بلا رہے تھے کہ جس مقصد کے لیے اور جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی عظیم قربانی پیش کی ہے، کہ ان تمام پیغامات پہ کاربند رہنا جو اللہ کی طرف سے رسول نے پہنچائے اور جس کے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جس کی حفاظت کی ہے، قرآن کے وہ تمام پیغامات، اس لیے کہ اس قرآن کی بھی حفاظت ائمہ طاہرین نے کی ہے، بے شک، اور کوئی شخص بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی کمی یا زیادتی کی گئی، ترتیب میں ہو سکتا ہے کوئی فرق ہو، لیکن کمی اور زیادتی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے گا تو پھر وہ جو قرآن میں ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل، میں چونکہ عام طور سے ترجمہ جس سے کام چلاتا ہوں، کیونکہ آیات اگر کہیں زیر زبر ادھر ہو جائے تو معاملہ یہ ہے کہ خواہ گناہ ہوگا، لہٰذا جو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو اگر کوئی شخص بھی یہ کہے کہ قرآن میں کوئی کمی یا زیادتی ہوئی ہے تو وہ گویا خود قرآن کے اس دعوے کو، خدا کے اس دعوے کو جو ہے نعوذ باللہ جھٹلا رہا ہے۔ امام حسین نے اسی قرآن کے لیے، اور یہی وجہ تھی، ایک وجہ یہ بھی تھی جو آپ نیزے پہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اس لیے عظمت قرآن کا اعلان تھا، اور یہ بھی اعلان تھا کہ دیکھو میرا سر کٹ گیا ہے لیکن قرآن بچ گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس بات کا اعلان اپنے پیغام میں، جو آپ نیزے پہ برابر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، یہ اعلان کہ دیکھو اسلام کا پیغام بچ گیا ہے، قرآن بچ گیا ہے، تو اس لیے آنے والی نسلوں کے لیے بھی امام نے یہی فرمایا ہے کہ ان پیغامات پر کاربند رہنا اور اسلام کی حفاظت کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا، اور اسی کے ساتھ ہم نے جو قربانی دی ہے اس کا جتنا ذکر کرو گے خود بخود اسلام بچتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے
ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے بات آج کے اس حالات پر لاتے ہیں جہاں پر لوگوں کے لیے ہر ایک لحظہ مطلب آپ کی ذات مقدس جو ہے وہ نمونِ عمل ہے۔ امام عالی مقام نے جس طریقے سے قربانی پیش کیا، اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی یاد کو منائیں کسی بھی زاویے سے۔ اگر ان کی ولادت ہے تو ولادت کے طور پر لوگوں تک پیغام حسینی پہنچنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ہوتا یہ کہ ہم اس دائرے کو کمپٹیشن کے طور پر بات کرنے لگتے ہیں، کبھی افضل اور مفضول کی بات کرنے لگتے ہیں کہ آیا امام حسین کا غم یا امام حسین کی جو فرمودات ہیں، ان کے بیانات ہیں، ان کو زیادہ فضیلت دیں یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے جو تمام ارکان ہیں اس کو فضیلت دیں۔ دیکھیے ایسے لوگ جو اس کا تقابل کرتے ہیں وہ یا تو نادان ہیں یا آمدن ایسا کر رہے ہیں۔ جی، اس لیے کہ اگر انسان بغیر معرفت کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بے شک، بغیر معرفت کے روزہ رکھنا شروع کر دے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو معرفت ہوتی ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت سے۔ بے شک، اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ نماز، مثلاً ہم ذکر نماز جب کریں گے تو مثال کس کی دیں گے؟ زاہد احمد کی نماز کی، کہ اگر چونٹا مصلے پہ آ جائے تو ادھر سے ادھر ہو جائے گا معاملہ۔ جی، وہاں ہمیں مثال دینا پڑے گی کس کی؟ کہ پیر سے تیر کھینچ رہا ہے، احساس تکلیف نہیں ہو رہا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ بعض حضرات پڑھ دیتے ہیں کہ خبر نہیں، تو یہ جملہ جو ہے وہ اصطلاحاً ہو سکتا ہے لیکن حقیقتاً صحیح نہیں ہے۔ جی، اس لیے کہ اگر کسی کو بے ہوشی دے کے آپریشن کیا گیا اور بعد میں کہے کہ بڑے بہادر ہیں یہ آپریشن جھیل لے گئے، تو یہ کون سی بہادری ہوئی؟ انہیں خبر ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خبر تھی مولا امیر المومنین کو، لیکن ذات خالق کے جمال میں اس قدر آپ جو ہے مصروف تھے سبحان اللہ کہ آپ کو احساس تکلیف نہیں ہوا۔ تو مثال امیر المومنین کی دی جائے گی۔ روزے کے لیے کس کی مثال دی جائے گی؟ امام سجاد کا قول نقل کرنا پڑے گا کہ جب حج میں کسی نے پوچھ لیا تھا، حج کے لیے مثال کس کی دی جائے گی؟ آج جو شخص جاتا ہے وہ ایک لسٹ لے کے جاتا ہے جی، کہ یہ تحفہ فلاں کے لیے لانا ہے، یہ فلاں کے لیے لانا ہے، اور یہ فلاں کے لیے لانا ہے۔ وہاں جب پوچھ لیا راوی نے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ زاد راہ نہیں دکھ رہی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اور نہ سواری، تو ارشاد فرمایا سواری میرے پیر ہیں اور زاد راہ بھلا میزبان کے یہاں کوئی لے کے جاتا ہے۔ تو اب یہ مثالیں ہمیں دینا پڑیں گی، واہ 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 واہ۔ اور بغیر مثال کے کوئی شے واضح نہیں ہو پاتی ہے۔ تو یہ تقابل کرنا کہ نماز افضل ہے یا یہ ذکر افضل ہے، یہ تقابل صحیح ہے ہی نہیں۔ اول تو ایک اصول دین میں ہے، دوسرا فروع دین میں ہے، بالکل ہی تو الگ۔ لیکن جب تک اصول دین مکمل نہیں ہوں گے اس وقت تک فروع دین میں جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بغیر معرفت کے ہوگی۔ لہٰذا مثالیں ہمیں اہل بیت کے گھرانے کی دینا پڑیں گی۔ بے شک بے شک۔ خاص طور سے امام حسین نے رخصت کے وقت ارشاد فرمایا جناب زینب سے کہ نماز شب میں تو مجھے یاد کرنا، اور قید خانے میں جناب زینب نماز پڑھ رہی ہیں۔ یا ابھی اسی رجب میں 25ویں رجب کو ذکر میں سنا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے کہ آپ نے جس وقت قید خانے میں گئے فضل ابن ربیع کے بصرے میں جو گئے ہیں، منصور دمانقی کے پوتے یا بیٹے کا جو گورنر تھا وہاں گئے ہیں سب سے پہلے، تو وہاں آپ نے عیسیٰ ابن جعفر ابن منصور کے قید خانے میں جب رکھا ہے ہارون نے 1 سال تک، تو قید خانے میں داخل ہوتے ہی آپ نے فرمایا تھا خدایا تیرا شکر ہے کہ میں نے ایک تمنا کی تھی کہ خالی جگہ تیری عبادت کے لیے مل جائے، تو نے وہ جگہ فراہم کر دی۔ تو یہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے ہم عبادت کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کبھی یہ نہ کہیں بلکہ وہ بھی اہم ہے اور یہ بھی اہم ہے، جزاک اللہ، دونوں کی اہمیت کے قائل ہونا۔ ایک سوال بہت جی میں چاہوں گا تیزی سے، جس طریقے سے ظلم کی بات کی جاتی ہے اور ظلم کے اگر کوئی سامنے کھڑا تھا تو وہ امام حسین نے اپنے پوری سفر کو اسی طریقے سے رکھا کہ دنیا کے کسی کونے میں ظلم ہو رہا ہے اس کو کبھی برداشت مت کرو۔ آج کے اس حالات میں ہم کس طریقے سے طاقت دے سکتے ہیں اپنے مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام سے؟ جس حد تک کہ ممکن ہو، اس لیے کہ جیسا کہ زیارت میں وارد ہوا ہے، یہی نہیں ہے کہ انسان تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، جی، یہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے جا کے جھگڑا کرنے لگے، بلکہ ناراضگی کا اظہار بھی جو ہے، ناپسندیدگی جو ہے وہ بھی مظلوم کی مدد ہے اور ظالم سے نفرت کا ذریعہ ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ ظلم جہاں بھی جس پر بھی ہو رہا ہو، اس کے لیے مذہب کی بھی قید نہیں ہے، دین کی بھی قید نہیں ہے، جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، جہاں کہیں بھی ایسے حالات ہوں، اور جو بھی ظلم کر رہا ہو، ظالم چاہے کوئی ہو، تو اس سے، اس لیے کہ امیر المومنین کی وصیتوں میں ہے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم سے جو ہے وہ ناپسندیدگی، اظہار نفرت کرتے رہنا، اور مظلوم سے کی مدد کرتے رہنا۔ تو مدد اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے جیسے بھی ممکن ہو، اس سے مظلوم کی مدد کرے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آقا، یقیناً بڑی خوبصورت گفتگو، اور وقت ہمیں اجازت نہیں میں دے بھی رہا ہے۔ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بہرحال زحمت فرمائی، اور یہ خدیجہ ٹی وی کے لیے پھر میں دعا کرتا ہوں، الہی آمین۔ اور آپ سب حضرات کے لیے کہ خداوند عالم اس مولود کے طفیل میں، جس مولود کے طفیل میں فطرس کو پر ملے ہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس خدیجہ ٹی وی کو بھی اور تمام مومنین کو جو اس امر کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں مزید توفیق عنایت فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سخن، اور ہم گفتگو کر رہے تھے اپنے آقا اور مولا حضرت امام حسین عالی مقام کے بارے میں اور ان کی ولادت کے سلسلے میں۔ ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے آخر میں پھر آپ سے دعا ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیں، تاکہ ہماری کاوش اور کوشش آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔